من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جس طرح انسان کے ظاہری حسن کو اچھی خوراک اور اچھا لباس بڑھا دیتا ہے اور اس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اس طرح انسان کی حقیقی زندگی میں جو چیز حسن عطا کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے۔ جب ہمارا جوانی کا دور ہوا کرتا تھا، یعنی مسلمان امت کے جوان ہونے کا دور تھا، عروج کا دور تھا، شباب کا دور تھا، یعنی جب آپ بحیثیت قوم عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، تو اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو جس طرح نماز روزے کی تلقین کیا کرتے تھے، اس طرح ان کو تقویٰ بھی سکھلایا کرتے تھے، خدا کا خوف بھی سکھلایا کرتے تھے، اور اس کے اوپر وہ نگاہ رکھتے تھے کہ کتنا خدا کا خوف ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اتار سکتے ہیں، اور جتنا کچھ وہ اتار لیتے تھے وہ بچہ اتنا ہی کامیاب و کامران ہوتا تھا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس بات پر دنیا متفق ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جو حسن عطا کیا تھا، کسی دوسرے انسان کو اتنا حسن عطا نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر ان کے ظاہری حسن سے زیادہ ان کی سیرت و کردار کا حسن زیادہ دلکش نظر آتا ہے، اور حقیقی چیز بھی یہی ہے۔ دیکھیے، آپ کسی سے محبت اس کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ اس کے کردار اور اس کے تقوی اور خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم نے کب دیکھا ہے حضرت علی کو، اور کیسی شکل و صورت کا وہ آدمی تھا، ہمیں تو اس سے بھی غرض بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیے سیدنا علی سے کتنی محبت ہے۔ کس نے دیکھا ہے سیدنا بلال حبشی کو؟ بتاتے تو یہی ہیں کہ وہ تو انتہائی کالے تھے اور انتہائی خوبصورت تو نہیں تھے، لیکن سیدنا بلال سے کس قدر مسلمانوں کو محبت ہے۔ تو اس بات کو یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اصل چیز جو محبت کے قابل ہے اور احترام کے لائق ہے اور جس کی قدر اللہ اور اللہ کی مخلوق کرتی ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ کردار ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ اور جب ان کی زندگی کی ہم رنگ دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون سا رنگ کس رنگ سے اچھا ہے، کون سی ادا کس ادا سے اچھی ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں 7-8 سال کی عمر کے تھے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، تو کسی نے ہاتھ کو پکڑا ہوگا، کسی نے دوسرے ہاتھ کو پکڑا ہوگا، کسی نے ایک پاؤں کو، کسی نے دوسرے پاؤں کو، آخر وہ 10-11 تھے۔ تو اس موقع پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کوئی چیخ پکار کی ہو، اپنے بھائیوں سے پوچھا ہو کہ کس جرم میں مجھے تم کنویں کے اندر ڈال رہے ہو، اور اللہ کی رضا پر راضی ہو کر وہ کنویں کے اندر چلے گئے۔ اور پھر وہاں سے نکلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تجارتی قافلے میں ہیں، اور پھر وہاں جب بکتے ہیں تو اس موقع پر یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کتنے عزت والے خاندان کا بیٹا ہوں۔ آگے جا کر جیل کے قیدیوں کو بتاتے ہیں کہ میرا باپ یعقوب ہے، یعقوب کا باپ اسحاق تھا، اسحاق کا باپ ابراہیم تھا، ابراہیم کا نام اس وقت بھی عزت والا تھا، اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ کتنا معزز گھرانہ ہے، لیکن کہیں بھی یہ بات ظاہر کرتے ہوئے نظر تک نہیں آتے کہ میں اتنے شریف خاندان کا انسان ہوں اور میری کیا عزت ہے، میرا کیا مقام ہے۔ اور ان سے نہیں کہا کہ بھلا انسان بھی بکنے کے لیے ہوتے ہیں کہ تم مجھے بیچ رہے ہو، صبر کے ساتھ بک جاتے ہیں۔ پھر زنان مصر کے درمیان ان کا جو کردار ہے وہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کس شان کے ساتھ انہوں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی اور اپنے کریکٹر کو بچایا اور ایک شاندار قسم کے تقوی کا مظاہرہ فرمایا۔ اور پھر آپ جب جیل کے باہر نکل کر جاتے ہیں، جیل کے اندر وہاں اپنے ساتھیوں کو جس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور پھر اس مقام کو آپ دیکھیے کہ جب ان کا وہ ساتھی جس کو ان کو کہا تھا کہ جاؤ تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میرا ذکر کرنا، اور وہ بیچارہ وہاں ان کے ذکر کو بھول گیا۔ اب 10-11 سال کے بعد وہ آیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے منہ پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی میں تمہیں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا، تم تو بڑے بے وفا آدمی ہو، اتنے عرصہ میرے پاس رہے ہو اور تم نے جا کر میرا وہاں ذکر تک نہیں کیا۔ کوئی یعنی تانا نہیں دیتے، کوئی روٹتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا تو فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تقویٰ جو ہے یہ انسان کو وقار عطا کرتا ہے، تحمل عطا کرتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر حسن عطا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنے کا سلیقہ انسان کو عطا کرتا ہے کہ جس حال میں بھی ہے انسان خدا کے اوپر راضی رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے خدا کی طرف سے یا میرا امتحان ہے یا میرے اوپر احسان ہے، تو اس طرح وہ زندگی گزار جاتا ہے۔ اب اس آیت کو آپ سنیں کہ جس کو آج ہم موضوع درس بنا رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساری آزمائشوں سے، اور یہ آزمائشیں کوئی 1-2 دن کی آزمائشیں نہیں تھیں حضرات، یہ سالوں کی آزمائشیں تھیں۔ جیل کے اندر سالوں رہے، 7-8 سال کی عمر کے تھے، کنویں میں ڈالے گئے، اور وہاں سے لے کر عنفوان شباب تک پہنچنا، اور یہ سالوں پر محیط آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں سے گزر کر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیثیت کو یکسر بدل دیا، یعنی کہاں وہ ایک غلام تھے
اور جہاں یعنی اپنی بے بسی کا تذکرہ بھی کسی کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، اور کہاں اللہ پاک نے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا اور تخت پر تخت نشین ہوئے۔ یہ عزیز مصر کی یا بادشاہ وقت کی نوکری نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقی اقتدار تھا۔ آپ سن چکے ہیں، جہاں جاتے تھے، جہاں آتے تھے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا، یعنی کہاں وہ مقام اور کہاں یہ مقام۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہتا تھا کہ متقی لوگوں کو صرف آخرت میں اجر نہیں ملے گا، دنیا کے اندر بھی ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پاک صاف، اتنا اجلا بنا دیتا ہے کہ وہ مر بھی جاتے ہیں تو ان کی چمک دمک قائم رہتی ہے جی۔ ان کے حسن کے تذکرے، ان کی سیرت و کردار کے تذکرے لوگوں کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ جو جتنا متقی ہے وہ اتنا زندہ ہے، وہ اتنا زندہ ہے، لوگوں کے درمیان ہے، اس کا زمان و مقام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک لمبے عرصے تک لوگوں کے دلوں کے اندر اچھی یادوں کے ساتھ محفوظ رہتا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو دنیا میں اللہ پاک نے تو اجر دے دیا تھا کہ وہ بادشاہ بن گئے تھے، کہاں غلامی اور کہاں بادشاہی جی۔ تو اس منصب پر پہنچے، والا اجر الآخرۃ خیر، لیکن کہا کہ آخرت کا اجر تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ والا اجر الآخرہ، اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے، اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کوئی کامیابیاں ہیں جن کے پیچھے ہم مرتے ہیں اور جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ کامیابیاں تو بس اتنے تک ہیں جتنے تک آپ ہیں۔ چلو پہلے زوال نہ بھی آئے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے ساری کامیابیاں حرف غلط کی طرح مٹا ڈالی جائیں گی۔ یہ آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، اس لیے اللہ پاک نے والا اجر الآخرۃ خیر، آخرت کا اجر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لیکن ہے کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے مان لیا کہ میرا رب ہے، تو ایک ایک چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہا ہے۔ میں نے بولنا ہے، میں نے ہاتھ اٹھانا ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے جوتے پہننے ہیں، جو چیز بھی ہے میرے رب کے اختیار میں ہے جی۔ جو چیز یہ ہے ایمان، اس بات کو مان لینا کہ میرا جو کچھ ہے میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نزدیک میں صبر اور شکر والی زندگی عطا ہوتی ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، راضی رہتا ہے میرے مالک نے میرے ساتھ یہ کیا ہے نا، میں کسی سے کیوں شکوہ کروں، میں بھائیوں سے کیوں روٹوں، میرے اللہ کو جو منظور تھا تو اس طرح ہونا تھا، ہو گیا۔ یہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہم لوگوں کو، ہم باتیں بہت کرتے ہیں، یہ چیز نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے، کوئی شکوہ نہیں بنتا، کوئی شکایت نہیں ہوتی، انسان مطمئن نفس مطمئنہ کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا یہ ان چیزوں کو، یہ چیز ان لوگوں کو ملتی ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے ہے، آمنو جو مان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو مان کر، اللہ کی تقدیر کو مان کر، اللہ کے فیصلوں کو مان کر، اللہ کے حکموں کو مان کر، ہاں جی، اللہ کے رسولوں کو مان کر، یہ ساری چیزیں ایمان میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ وقانوا یتقون، پھر ایمان کے نتیجے میں یہ دوسری چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایمان کا حاصل ہے جی، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ یہ جب فصل اگاتے ہیں اور فصل اگانے کے نتیجے میں جب آپ برداشت کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بوریوں میں ڈالتے ہیں، گندم اگاتے ہیں تو اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اس کو گہاتے ہیں، پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب اس کو بوریوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یہ تقوی ایمان کی وہ اصل چیز ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ساری محنت ضائع اور ساری محنت بیکار۔ ایمان کی یہ اصل چیز ہے، ایمان کے نتیجے میں یہ تقوی نظر آتا ہے، وقانوا یتقون۔ تو اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے اور آخرت کا اجر جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا